بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ مدن ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیب ابی طالب میں مدت محصور۔ بنو ہاشم شیب ابی طالب میں 3 سال اور بقول بعض دوسروں کے 2 سال تک محصور رہے، اور اس عرصہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جملہ ساتھیوں کو شدید ترین مصائب کا سامنا کرنا پڑا، حتیٰ کہ درختوں کے پتے کھا کر شدت بھوک کو مٹایا جاتا۔ دولت اسلام اتنی آسانی سے نہیں ملی۔ مقام غور و فکر ہے کہ کس مصائب میں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے یہ کٹھن وقت گزارا۔ سیدنا ابو طالب نے اس تمام عرصہ میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور تحفظ کے لیے جملہ میسر وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتے رہے، اور دشمن کی کسی کارروائی سے بھی بچنے کے لیے محبوب کریم کا بستر مبارک ہر شب کو ایک سے دوسری جگہ منتقل کر دیتے، اور ان کی جگہ پر اپنے کسی دوسرے بیٹے یا بھتیجے کو سلا دیا کرتے تھے۔ ظلم و ستم سے بھری داستان کے معاہدہ کو تحریر کرنے والے کا انجام اللہ تبارک تعالیٰ نے فوری ایسے کیا کہ اس کے ہاتھ جس سے اس نے ظالم نے معاہدہ کیا تھا وہ شل ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی اطلاع دی کہ قریش نے جو معاہدہ تحریر کر کے بیت اللہ شریف کے اندر لٹکایا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معاہدے پر دیمک کو مسلط کر دیا ہے، اور اس نے اس ساری تحریر کو چاٹ لیا ہے، سوائے اللہ عز و جل کے اسم مبارک جو عموماً معاہدوں میں لکھا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غیبی خبر کی اطلاع سیدنا ابو طالب کو دی، جس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً شیب سے نکلے اور بیت اللہ شریف میں تشریف لے آئے۔ کفار قریش نے جب آپ کو دیکھا تو انہوں نے یہ سمجھ کر اکٹھا ہونا شروع کر دیا کہ بنو ہاشم سختیوں اور مصیبتوں سے تنگ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے کرنے کا مطالبہ تسلیم کر لیا ہے، کیونکہ یہ لوگ اب مزید محاصرہ اور مقاطعہ کو برداشت نہیں کر سکتے۔ کفار قریش کو مخاطب کرتے ہوئے شیخ البطحاء سیدنا ابو طالب نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے پاس ایک معاملہ لے کر آیا ہوں جس میں نصف حصہ تمہارے مطالبے کا شامل ہے اور نصف حصہ ہمارے مطالبے کا شامل ہوگا، لہذا ایسے حالات میں یہ معاہدہ تو از خود ختم ہو گیا ہے، اور اب لوگ تم اپنے برے ارادوں سے باز آ جاؤ، اور اگر باز نہیں آئے تو پھر فواللہ لا نسلمہ حتی نموت من عند آخرنا، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی تمہارے حوالے نہیں کروں گا، حتیٰ کہ ہمارے سب سے آخر والے کو بھی کیوں نہ موت آ جائے۔ اس کے برعکس اگر میرے بھائی کے بیٹے کی یہ غیبی خبر غلط ہو تو میں پھر ان کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔